کیا ہمارے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا جو عورت جس نے مارا تھا اس نے یہ سوچا تک نہیں کہ میں بھی ایک عورت ہوں، کل کو میں نے بھی اسٹیج تک پہنچنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کے سامنے میں ایک سٹوری بیان کروں گا، یہ ایک ٹرو سٹوری ہے، ریئل بیس سٹوری ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ میرے ہی ایک فرینڈ تھا، تو اس نے یہ سٹوری مجھے بیان کی، اور یہ اس نے اپنی ذاتی سٹوری بیان کی ہے۔ کہتا ہے کہ میری نانی اماں اپنے گھر کے گیٹ پہ کھڑی ہوئی تھی، گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اب وہ گیٹ پہ کھڑی تھی تو گلی کے اندر سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو کہ بالکل جوان تھے وہ گزر رہے تھے۔ وہ ایک مرتبہ آگے چلے گئے بائک پہ، اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت دروازے کے اندر اکیلی کھڑی ہے اور گلی کے اندر کوئی نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا آگے گئے اور دوبارہ واپسی کو پلٹے۔ انہوں نے بائک سائڈ پہ لگائی ہے۔ اب دونوں جوان ہیں، لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ وہ اترے ہیں بائک سے، اور اتر کے اس بوڑھی اماں کو انہوں نے مارا ہے، اس کو دھکا دیا دروازے کے اندر، اور وہ جب گری ہے اس کو اٹھایا، گلے کے اندر اسی کا دوپٹہ باندھ کے گھسیٹ کے اس کو آخری کمرے میں لے گئے، اس کو مارا ہے۔ اس بوڑھی اماں کو امیجن کریں، جو کہ شاید اس عورت کی یا اس لڑکے کی ماں کی عمر کے برابر تھی، اس کو مارا اور گھر کے اندر سے کچھ چیزیں وغیرہ چرائیں، اور اس بوڑھی اماں کے چہرے کے اوپر پسٹل کا بٹ مارا انہوں نے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ اب اس میں دیکھنے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا جو عورت جس نے مارا تھا اس نے یہ سوچا تک نہیں کہ میں بھی ایک عورت ہوں، کل کو میں نے بھی اسٹیج تک پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی اس لیول تک پہنچوں کہ میں بھی اس طرح کھڑی اور کو مجھے مارے؟ کیا ہمارے معاشرے میں صرف یہ ہوس ہی رہ گئی ہے یہ چوریوں کی؟ کیا اتنی غربت ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہم یہ چیز کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں یہ اتنی نوبت ہمارے تک پہنچ جاتی کہ ہم اپنے بڑوں کا یہ ادب کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ قرآن تو اس چیز کا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے کیا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے، جو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں، ان کو کوئی آپ سے چیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ ان کے منہ سے وہ الفاظ نکلنے سے پہلے ہی آپ ان کی وہ خواہش پوری کر دیں۔ یہ ہے احسان۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کی خدمت کریں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اچھی باتیں کریں، جس طرح وہ ہمارے ساتھ بچپن کے اندر کرتے تھے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کبھی اس کو ڈانٹتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، اس کو تو پیار کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ اس طرح نہیں، اس طرح کر کے کرتے ہیں۔ یہی جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بھی بچوں کی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر جو وہی اولاد جس کو باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہی اولاد جس کو ماں نے اپنے منہ سے نوالا نکال کے بچے کے منہ میں ڈالا، وہی اولاد اپنے ماں باپ کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ وہی اولاد ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے جو ہماری ماں باپ کے ایج کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے ان کے سامنے اپنی شفقت سے سر جھکائے رکھنے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پر، کہ آپ اپنے پروں کو ان کے سامنے بچھا کے رکھیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے اتنے ادب سے پیش آئیں کہ وہ آپ پہ رشک کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکماً یہ فیصلہ سنایا کہ آپ ان کے لیے رحم کی دعا کریں، کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح وہ ہمارے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے تھے ہمارے بچپن کے اندر۔ ہم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے تو اپنے معاشرے کے اندر اپنے بڑوں کو نہیں بخشا، ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا گھٹیا سلوک کیا کہ ان کو مارنا شروع کر دیا۔ کیا یہی انسانیت رہے گی ہمارے اندر؟ ایک سوچنے کی بات ہے،
یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے، اس پہ لازماً سوچیں، اور سوچیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتے؟